السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, لیکن آج پتہ لگا ہے کہ قطری قطری فلیٹ بھی بنتا ہے. جی ہاں, وہ ہی مشہور پارک لین کے فلیٹ جن کے بارے میں ہم مہینوں بلکہ سالوں سے سن رہے ہیں, اور جن کے بارے میں خاص طور پہ پیناما لیکس کے بعد بار بار سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں, جیسے کہ یہ فلیٹ کس کے نام پہ تھے, کس پیسوں سے خریدے گئے, اور جن پیسوں سے خریدے گئے وہ کہاں سے آئے. اب جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے نواز شریف صاحب سے یا ان کی اولاد سے تو ایک کوئی نیا جواب ملتا ہے, لیکن آج ایک اور مزید جواب اس کا ملا ہے, اور وہ ہے قطری شیخ حماد بن جاسم بن الثانی. سارا دن سے نام چل رہا ہے, سوری یار, میں بہت کمپلیکیٹڈ نام ہے, بندہ بھول جاتا ہے کبھی کبھی. بہرحال ان کے خط کی صورت میں ایک جواب اور ملا ہے جو علادین کے اڑتے ہوئے قالین کی طرح سپریم کورٹ پہ آ کر 45 چینلوں پہ 3000 ٹاک شوز میں دیکھ چکا ہوں. آپ بالکل دیکھ چکے ہیں, لیکن اب ٹاک شوز میں جنرلی ہوتا کیا ہے سر, ایک چھوٹی سی انٹرو ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پولیٹیشین ورسز پولیٹیشین, یعنی پروپیگنڈا ورسز پروپیگنڈا کی کیمپین ہے کہ اچھا تو ہم چور ہیں تو تم چور ہو, تمہیں یاد نہیں ہے کہ 1980 میں تم نے کیا کیا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں جو چیز مس ہوئی ہے نا وسعت صاحب, ہاں, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ابھی کہنے والے ہیں یار یہ کون سا ٹاپک ہے, آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ عادت ہے نا ان کی. جو چیز مس ہوئی ہے وہ ہے کہ کورٹ میں ایگزیکٹلی کیا باتیں کی گئی ہیں, اور بہت ہی مزیدار باتیں کی ہیں جن کے بارے میں مجھے بالکل علم نہیں ہے, لیکن مبشر ظہری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کورٹ کے کی گئے ہوں, اور آپ ذرا بتائیں کہ ایگزیکٹلی کیا کیا باتیں ہوئی. یار آپ کی باتوں کے بعد تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی عدالت یہاں لگا لوں اور یک طرفہ فیصلہ سنا دوں, لیکن صحافت روکتی ہے نا میرے بھائی, صحافت روکتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یار بھائی تھوڑا سا جو ہے نا, کیوں وہ کم بخت عشق, یہ کم بخت صحافت. تو یہی ہے جناب. تو آج ظاہر ہے جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا کچھ آپ نے سن لیا ہوگا, لیکن میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں پوائنٹ وائز کہ ہوا کیا. وزیر اعظم کے بچوں کے جو وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب, انہوں نے اچانک اپنی پٹاری کھولی. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں نہیں جادوگر دیکھتے تھے کہ وہ خرگوش نکال لیتے تھے, تو جس سارے فسانے میں ذکر نہیں تھا انہوں نے ایک خط عدالت کے سامنے پیش کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ قطری شہزادے, خرگوش نما خط, کہا قطری شہزادے جو ہیں حماد بن جاسم بن الثانی جو ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے, حماد بن جاسم بن جبر الثانی, اچھا چلے ٹھیک ہے, کہ انہیں بتایا گیا کہ ان کے والد اور وزیر اعظم نواز شریف کے والد میاں شریف کے درمیان 1980 میں مشترکہ تجارتی جو ہے مراسم بنے, اور انہوں نے لندن میں 4 فلیٹس خریدے جو پارک لین میں جن کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے خریدے گئے. 1980 میں جو ہے میاں شریف صاحب نے یہ پارٹنرشپ شروع کی قطری رائل فیملی کے ساتھ. ان کی ایک فرم تھی ریئل اسٹیٹ کی جس کا نام تھا گلوبل انٹرپرائز, صحیح ہے, اس کے تھرو یہ خریدے گئے. اس پر جناب فورن جسٹس آصف سعید کھوسا جو کہ سینئر ممبر آف دا بینچ ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ دستاویز تو سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے, کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 2 میں, ہاں, کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوا تھا. اب یہ جو قطری شہزادے ہیں 1978 کی پیدائش ہے ان کی, تو ظاہر ہے 2 سال کے تھے جب یہ تجارتی مراسم بنے, تو ظاہر ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے بتائیں کہ جناب یہ کیا ہوا. ان کے والد صاحب تھے, انہوں نے, اور نواز شریف کے والد صاحب نے, یا تو خیر اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا نے یہ بھی پوچھا کہ اگر یہ دستاویز آپ دے رہے ہیں تو کیا وہ قطری شہزادے بھی آ کر کے ٹیسٹیفائی کریں گے, اور کراس کویسچننگ بھی ہوگی اس پہ. اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ انہیں نہیں پتہ اور وہ یہ پوچھ کے بتا سکیں گے, اور اس طرح. اس کے بعد جناب کچھ ڈیٹیلز ظاہر ہے اکرم شیخ صاحب نے رکھی, جیسے میں نے بتایا کہ میاں شریف نے 1980 میں 1 کروڑ 20 لاکھ درہم قطری خاندان کے پراپرٹی بزنس میں لگائے اس فرم کے, ٹھیک ہے. 26 سال تک شریف فیملی ان فلیٹوں میں رہتی رہی اور ان کا رینٹ وغیرہ بھی دیتے رہے. ہاں, تو وہ جو ہے اب 2000 میں دسمبر 2000 میں یہ ہوا کہ نواز شریف اور ان کی فیملی کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا. مشرف کا کو ہو گیا تھا,
تو اس کے بعد میاں شریف صاحب نے بقول اس ڈاکیومنٹ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو اب ہماری شراکت ہے جو میں نے لگائے تھے 1980 میں پیسے تو وہ اب کوئی ہم ڈیل کر لیتے. حسین نواز جو اس وقت جو پوتے ہیں ظاہر ہے اور صاحبزادے ہیں نواز شریف صاحب کے پوتے ہیں میاں شریف کے, ان کو لیگل ہیئر مقرر کیا گیا اور کہا کہ یہ بزنس سنبھالیں گے. 2006 میں لب لباب یہ ہوا کہ 2006 میں جو اونرشپ ہے وہ وزیر اعظم کے بیٹے یعنی حسین نواز کے نام ٹرانسفر ہوئی اور مریم نواز کو اس کا ٹرسٹی بنایا گیا, جس کے مطابق کہ اگر خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو مریم جو ہے ایز اے نیکسٹ آف کن, جو کہ ظاہر سب میں ہوتا ہے, وہ کر دیا کرے. اس کے بعد جسٹس کھوسا نے وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل سے پوچھا کہ اس دستاویز کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ حماد بن جاسم کے والد کھلے دل سے انہوں نے میاں شریف کو یہ ملکیت دے دی. کھلے دل سے مطلب انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ تحفے تو نہیں تھے اس پہ, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا. جسٹس کھوسا نے یہ بھی کہا کہ اس دستاویز میں وزیر اعظم نے جو عوام کے سامنے دی گئی اپنی منطق تھی پاناما کے بارے میں وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے اس دستاویز کے باعث جو, اور اس میں کیونکہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فلیٹ سعودی عرب میں اسٹیل مل کی فروخت سے حاصل کی گئی رقم سے خریدے گئے. سن لیتے ہیں وزیر اعظم, میں یہ کہہ رہا تھا میں اس سال 16 کو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور بتایا کہ ان کی اس میں کیا رائے ہے. پہلے سن لیں وزیر اعظم نے کیا کہا. انہوں نے جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک اسٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری, وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. جناب اسپیکر, دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. اب اس میں چھوٹی سی جو کانٹرڈکشن تھی نا اس میں کھلا تضاد کی بات نہیں ہے. وزیر اعظم نے بھی دبئی اسٹیل مل کی فروخت کا ذکر ضرور کیا ہے, اور مگر انہوں نے یہ کہا اس سے جدہ میں اسٹیل مل لگائی گئی. اس میں یہ ذکر نہیں تھا فلیٹس کے بارے میں کہ فلیٹس کی ملکیت کے جو گلوبل انٹرپرائز کے بزنس کا وہ ایک تو ذکر نہیں تھا, اور دوسرا نہ ہی یہ ذکر تھا کہ جناب یہ جو ہے قطری سے آ گئے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. قطری شہزادے کی کہانی یہ ہے کہ 15 نومبر کو یہ خط لکھا گیا, اس پہ ڈیٹ بھی پڑی ہوئی ہے. تو تو کل یہ خط لکھا گیا اور عدالت نے اس پہ ہی حیرانی کا اظہار کیا کہ بھائی جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے پوچھا کہ یہ 15 نومبر کو لکھا گیا ہے تو کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے جو یہ ثابت کرتے جو 30 سال پرانی ہو. ظاہر ہے دونوں اگر ایک بزنس پارٹنرشپ میں انٹر ہوئے تھے تو اس پہ بات آگے چلے گی اب, کیونکہ جو سماعت ہے وہ پرسوں ہوگی. لیکن اور جو حسین نواز ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے ڈفرینٹ انٹرویو میں کیا کہانیاں سنائیں, کیا کہا, وہ بھی ایک دفعہ سن لیں, پھر ہم تھوڑا سا اس کا کتھارسس بھی کرتے ہیں. اپنا بھی عدالت تو نہیں لگائیں گے, لیکن بہرحال کہ یہ سٹیٹمنٹس میں کچھ ڈفرینس ہے. ججمنٹ نہیں دیں گے. 24 عدالتیں لگی ہوئی ہیں. جی 24 لگی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہے, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالت نہیں لگائیں گے. حسین نواز کو سن لیں. تو یہ بیسکلی جو ہے نا 3 میری پراپرٹیز ہیں, اور یہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ پراپرٹیز آپ نے وہاں پہ کیسے خریدی؟ میں نے کیسے خریدی. میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ جب دبئی کی نہیں, سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی. تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں. جی جناب, یہ اب یہ دیکھو وہ تو سن لینا, یہ جو مل ہے جس کے بارے میں وزیر اعظم نے بھی کہا 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی جدہ والی, ٹھیک ہے, اس کے پروسیڈ سے. لیکن یہ کیونکہ 2000 کے بعد کی بات ہے اور میاں شریف صاحب 1980 میں یہ پیسہ لگا چکے تھے, تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے جو کہ ظاہر ہے عدالت میں آ کر کے جو ہے
اور اس کو وہ کرنی پڑے گی. اب آپ کے ذہن میں سر کوئی جی میرے ذہن میں آ رہا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ میاں شریف نے سن 80 میں قطری شہزادوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی. اس انویسٹمنٹ سے جو پیسہ ملا اس سے دبئی میں فیکٹری لگا لی ہوگی, دبئی کی فیکٹری بیچ کے جدہ میں فیکٹری لگا لی ہوگی, جدہ کی فیکٹری بیچ کے لندن میں فلیٹ خرید لیے ہوں گے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ قطری کہاں سے آئے یار, مجھے بس کوئی یہ سمجھا دے قطری کہاں سے آئے. اس میں تھوڑی سی میں نے کیا ٹریل بنانے کی کوشش نہیں کی, لیکن اس ٹریل میں قطری نہیں ہے. دبئی, جدہ, لندن. نہیں تو خط کہاں ہے, قطری نہیں آئے نا سر. آپ نے میری قطری لاؤ تو میں بات کروں. انوملی ہے نا اس میں, وہ یہ ہے کہ 1980 میں یہ انویسٹمنٹ ہو گئی تھی جب دبئی اسٹیل مل تھی وہ فروخت ہوئی, اور جب شیئرز بیچے گئے تو اس سے وہ دے دی. وہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں بات سنیں, میں صرف قطریوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی مطلب پیسے والا آدمی تو نہیں ہونا, پتہ ہے نا, شکل سے میری ظاہر ہو. 10,000 میں نے لے بھی لیے آپ سے. میرے 3 بینک اکاؤنٹس ہیں جی, اے بینک میں, بی بینک میں اور سی بینک میں. اب کسی میں لاکھ پڑا ہوگا, کسی میں 2 لاکھ پڑا ہوگا, کسی میں 3 لاکھ. اب میں کسی کو کہتا ہوں یار تو ایسا کر, وہ فلانے میرے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیسے نکال لے, تو وہاں سے نکال لیے, اب چیز خرید لی. اب مجھ سے آپ 1 مہینے بعد پوچھیں یہ جو آپ نے مگا خریدا یہ آپ نے UBL کے اکاؤنٹ سے خریدا تھا یا الفلا کے اکاؤنٹ سے خریدا تھا, یار مجھے اگر یاد نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم ہوں. لیکن سر یہ مگا نہیں ہے نا بہت, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی آپ وزیر اعظم ہیں, اور اس میں قطری کہاں سے آ گئے یار آپ کے مگے کے اندر, مجھے وہ قطریوں کا سمجھا دیں. اس میں دیکھیں ملزم تو کوئی ڈکلیئر کر ہی نہیں رہا. سب سے پہلی بات تو ایٹ دی آؤٹ سیٹ وزیر اعظم کا, نواز شریف کا تو نام ہی کسی میں نہیں ہے, کسی بھی ٹریل میں نہیں ہے, نہ ہی لے تھا. وہ ایک الگ بات ہے. 90s کی بھی رپورٹس آئی ہیں اس میں بھی نام نہیں تھا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے بچوں کا, جس پہ وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں اس کیس میں کہ میرے بچے جو ہے میرے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. قطری شہزادے کو جھوٹ بولنے کی ویسے ضرورت کیا ہے سر؟ کیونکہ تو سر کون کہہ رہا ہے اس نے جھوٹ بولا؟ نواز شریف, آپ لوگ شک کر رہے ہیں, شک کرنا ہمارا حق ہے. نواز شریف صاحب ہر لحاظ سے ارب پتی ہیں, آپ میری بات سمجھتے ہیں. بیڈ جوک, نیور مائنڈ, آگے بڑھتے ہیں یار. قطری شہزادے یا شیخ یا اس کو جو بھی کہیں, ان کی خط پہ تھوڑا سا غور نہ کر لیں, تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ آخرکار کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ عدالت کے سامنے, اگر عدالت ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لے ویڈیو لنک کے ذریعے, اس کے بعد تو بنتا ہے. نہیں دیکھیں نا, اب عدالت کا بھی تو یہی کہنا ہے نا کہ کیا وہ آئیں گے, کیا وہ یہ بات کریں گے, اور کیا وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے یہ بات کریں گے, چاہے وہ ویڈیو لنک کے تھرو ہو, ورچوئل کٹہرے میں ہو یا ایکچوئل فزیکل کٹہرے میں ہو, جیسے منصور کا ہوا تھا, جیسے منصور اعجاز کا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے کہا کہ یہ ساری یہ کاروبار ہوا, آپ کی ایک بزنس تھی, اب ٹھیک ہے, مانا کہ وسعت صاحب آپ نے اپنے مگھے کی رسید تو نہیں رکھی ہوئی, میں غریب آدمی ہوں, آپ غریب آدمی ہیں, آپ ہو سکتا ہے آپ نے رکھے بھی ہوں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان ساری بزنس ٹرانزیکشنز کی کوئی نہ کوئی پیپر ورک تو ہوگی نا. یا قطری ایسے کام کرتے ہیں کہ یلا ڈیل ڈن, بس ہم نے بول دیا تو ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو خیر خط ہے. آپ کے خیال میں یہ لوگ بیوقوف ہیں؟ کون سے لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ خط دیا ہے وہ بیوقوف لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ پھر دیکھیں, سپریم کورٹ کی بات صرف زیدی صاحب کر سکتا ہے, ہم چھوٹے لوگ. میں ایک بریک لے لوں کیونکہ یہ نان سیریس ہوتے جا رہے ہیں. نان سیریس کہاں ہو رہے ہیں, بتاؤں گا کہ اس کی منی ٹریل کے بارے میں عدالت میں کیا بتایا گیا. ویلکم بیک. اچھا, بنیادی سوال میرے نظر میں یہ ہے میری جان کہ ایک واضح کنٹرڈکشن ہے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس میں. پارلیمنٹ میں کچھ بولا جا رہا ہے اور اب یہ خط اڑ کے آ گیا آپ کے سامنے. وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی جدہ کی مل بیچی تھی, اس کے پیسوں سے پھر ہم نے یہ فلیٹ لیے تھے جس کے بھی نام کیے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, دس واز پارٹ آف اے بزنس ڈیل جو ہماری قطری شیخ کے ساتھ تھی, اور وہاں سے. آپ کے خیال میں یہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا؟
میں اس پہ جب ان کے پاس پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کے ان کے پاس بھی تو ویڈیو ہوگی نا کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کیا کہا ہوگی, اور اگر جو آپ کے خدشات ہیں وہ بھی ویلڈ ہے تو پھر انہوں نے یہ کیوں کیا ہوگا؟ میرا سوال اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو یہ سوال دے سکتا, لیکن میں اس کا ایگزیکٹلی ہم بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ قطری شیخ کہاں سے آ گئے. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے سر, چھوڑ دو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک واضح کانٹرڈکشن ہے, اور ایک واضح کانٹرڈکشن ہے, یہ ہم سب کے سامنے ہے, جسٹس صاحب نے خود بھی بولی ہے یہ بات, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نہیں, انہوں نے کہا سنی سنائی بات پر نہیں, انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ان کا پورا موقف چینج ہو گیا. یہ بھی تو بات تو کانٹرڈکشن سے ہی چینج ہوا ہے نا یار. اگر کانٹرڈکشن نہ ہوتی تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ موقف چینج ہوا ہے؟ تو مائی پوائنٹ از کہ یہ پیناما کیس جہاں پہ پی گیا, اگر یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے یا پوری پروسیڈنگ میں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پر غلط بیانی کی ہے, تو آگے جاتے ہوئے آپ کا خیال کوئی اس پہ باسط ٹریسٹ کے ایکشن نہیں لے سکتا؟ زرار کیا سادہ ہیں, ہاں صادق اور امین کے مطلب اچھا سن لیں نا. بہرحال دیکھو, بیسک کویسچن جو اس پورے کیس کا پریمس ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان سے کوئی رقم باہر گئی. ٹھیک ہے, میں جو بیسک ہے سن لینا, اس کیس کا پریمس ہے. اور جو وزیر اعظم کے بچوں نے جو جمع کرائی ہے اسٹیٹمنٹ, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے 1 روپیہ باہر نہیں گیا ہے, اور یہ جو ساری ڈیلنگز ہوئی ہیں یہ باہر کے باہر ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی وزیر اعظم نواز شریف جو ہے اپنے اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آرٹیکل 62 63 کی سچویشن ارائز ہوتی ہے. وہ مورلی آپ کہہ سکتے ہیں, مورلی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم آپ کو کر سکتے ہیں. ہاں, میں اسی لیے تو سر میں یہی لیکن یہ عدالت کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. میں آگے کی بات سر, عدالت پہ یاد آیا تحریک انصاف. تحریک انصاف نے 2 دن سے بڑا غدر مچایا ہوا تھا کہ جناب 1200 صفحات کے ثبوت ہیں, مذاق مت اڑائیے. نہیں مذاق نہیں سر, کیا بات, 1300 صفحات, 680 وہ تو 600 اور 686. ہاں, 686 صفحات کے 3 پلندے جو ہیں آج انہوں نے عدالت میں جمع کرائے. اور نہیں آج نا, مطلب ظاہر ہے کل تو ہو رہا تھا کہ جناب ہم کل جمع کرائے, اور یہ عدالت کے سامنے آ جائے. اور یہ کہا گیا کل تمام ٹاک شوز تمام اس بات پہ ہوئے کہ جناب ہمارے ثبوت تو یہ ہو جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے. اور اچھا جناب, جیسے ہی کاغذات جمع کرائے اور ان کے مطابق یہ وہ ثبوت تھے اس بات کا کہ نواز شریف کے بچوں نے اثاثے غیر قانونی ذرائع سے بنائے, بالکل, تو اس پر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ انہیں بڑا افسوس ہے کہ ان پلندوں میں لندن کے فلیٹ سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو رہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے اخبار گارڈین کی 2 کلپنگز بھی تھی یار ان میں, پوری کتاب سن تو لینا. انہوں نے جسٹس عظمت سعید نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ پٹیشنر یعنی عمران خان سچ کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, پٹیشنر تو ظاہر عمران خان ہی ہے نا, پٹیشنرز خود جو ہے نا سچ کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے دیکھو لیگل وے میں جو اخباری تراشے ہیں نا وہ ثبوت نہیں ہوتے. ثبوت وہ ہوتا ہے اگین یہ جو ثبوت ہیں 686 صفحات کے, یہ اس ملک کے ایک بہت ہی سرکردہ وکیل جناب نعیم بخاری صاحب نے پیش کیے ہیں, حامد خان صاحب نے پیش کیے ہیں. کیا انہیں نہیں پتا تھا وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ میرا تم سے سوال سر, جو پیش کیا اس کو کش ہو گیا نا, پیشکش ہو گئی. سن لیں, اور اس کا جواب جسٹس عظمت سعید نے کہا ہے کہ اخباری تراشوں میں پکوڑے تو دیے جا سکتے ہیں پر ثبوت نہیں. لیکن ایک وقت تو تھا نا جب اخباری کلپنگز کے اوپر سو موٹو بھی لیا جاتا تھا یار. وہ سو موٹو لیا جاتا تھا, فیصلے نہیں آتے تھے. سو obviously we are talking about admissible evidence, ٹھیک ہے. اور وہ جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کس سائڈ کا وکیل کس کی نمائندگی کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے پیش کردہ دستاویزات جو ہے وہ الف لیلا کی داستان ہیں. انٹرسٹنگ یار, یہ تو اور اس کے علاوہ سن لیں 1001 نائٹس آ گئی نا, یہاں سے الف لیلا, وہاں سے قتلی شیخ. ہاں, کیا بات ہے ایک اس پہ چیف جسٹس صاحب انور سعید جمالی صاحب جو ہیں, جو اس بینچ کی ظاہر صدارت بھی کر رہے ہیں, انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور عدالت کی رائے اس بات سے ہٹ رہی ہے کہ کمیشن کے قیام کے بغیر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. ظاہر عدالت نے شروع میں یہی ہو رہا تھا کہ کمیشن بن جائے گا, مگر عدالت نے کہا کہ اگر ثبوت اور ساری چیزیں آ جاتے ہیں اور ہم 2-4 جو پیشیوں کے اوپر دیکھ لیتے ہیں تو ہم فیصلہ کر دیں گے, تو شاید نوبت نہ آئے.
لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے، عدالت کے مزے بہت آئیں گے اگلے 1-2 مہینے میں، جس طرح کے کوالٹیٹیو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں نا. ویسے مطلب الحمدللہ اٹ از ججز کلیش آف میڈیوکر ورسز میڈیوکر. ہاں مطلب آپ پوری طرح دیکھ لیں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ کون اپنا کیس بہتر طریقے سے پیش کرتا ہے، لیکن کون زیادہ چملے مار رہا ہے. ہاں یہ ہمیں بنیادی ڈیسیژن آئی تھنک یہی لگ رہی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے چلے اس بہانے ججوں نے رائیونٹ سازش نامی مشہور کتاب تو پڑھ لی اسد کھرل سے. ہاں اور اس پہ بہت اہم انکشافات ہیں آپ نے پڑھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے 6 گھنٹے لگے یہ پلندے جو آپ نے دیے ہیں نا ان کو پڑھنے میں، اور ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں، جو بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ بھائی عدالت کا کام ہے، ان کو کرنے دیں، آپ آرام سے جو ہے وہاں ثبوت پیش کر لیں. یہ کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں ہے کہ آپ آ کر کے کہیں گے نہیں جج صاحب یہ دیکھیں یہ تھا وہ یہ ہے وہ. اس طرح نہیں ہوتا. عدالت جو ہے ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتی ہے. لیکن پتہ ہے مجھے کس بات کا افسوس ہے، اب میں ایک آئیڈیلسٹک بات کرنے والا ہوں تو وہ یہ کہ تم قطری بھولے شہزادہ کیسے تم نہیں تم اپنے نہیں قطری شہزادے سے آگے ہٹ گئے ہیں یار، وہ پچھلے سیگمنٹ کی بات کی ہے. تو آپ اپنا وہ تم بھولے ہو والا ڈائلاگ ریڈی کر کے لوڈ کر کے رکھیں کیونکہ ابھی فائر ہونے والی ہے. اچھا بتائیں. سب سے افسوس کی بات ہے کہ یار یہ کورٹ تک پہنچ گئی یہ کیس. کیونکہ سمپل بات ہے، دیکھیں یہ ہم سب اس بات پر ایگری کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے جو سسٹم ہے وہ ریفارم آگے نہیں چل سکتا. آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے. دیکھو ریفارم کی ضرورت ہے. آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ بولیں، آپ اس کو اسٹیٹس کو بولیں، وہ اس کو اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے اگر نہیں کیا، اور یہ ان کے اپنے فائدے میں جان، میں ایسے یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ایسے آئیڈیلسٹکلی ایسا ہونا چاہیے، بھاڑ میں جائے آئیڈیلزم. صحیح بات ہے. اگر آپ نے خود نہیں کیا تو جب دوسری حکومت آئے گی وہ بھی نہیں کرے گی، وہ اپنی نہیں کرے گی، آپ کی شاید کر سکتی ہے. اور اس کو ہم نے پچھلی ماضی میں بہت دفعہ دیکھا ہے، احتساب یہ وہ احتساب بیورو، اور پھر وہ سیاسی انتقام کی طرف آ جاتی ہیں. یا تو پھر کوئی بہانہ بنا کے آ جاتا ہے کہ سر آپ تو سبھی کرپٹ ہو، آپ نے تو کچھ نہیں کیا، ہم اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، اور مزید مسئلہ 20 سالوں کے لیے اور بگڑ جاتا ہے. یہ جو اس طرح آپ پریشر ریلیز نہیں کرو گے نا یار، تو کبھی کبھی وہ جو دیج کی ہے نا جس کے اوپر آپ نے لڈ رکھی ہوئی ہے وہ پھٹ بھی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے ایک طرح سے آپ انٹرنیشنلی، مجھے قطری شہزادے کے خط پہ پورا اعتماد ہے. مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس وصیت پہ بھی پورا اعتماد تھا جس میں آصف زرداری کا نام. مجھے جنرل ضیاء کی ریفرینڈم پہ بھی پورا اعتماد ہے. اور مجھے لگتا ہے آپ دونوں نے پھپھی اور تایا والا لطیفہ نہیں سنا ہوا. چلتے ہیں ہم جو نیوز بریک کی جانب واپس آتے ہیں تو وہ بریک کے بعد سناؤ گے انٹرسٹنگ سٹوری. ویلکم بیک. پانامہ سرکس پہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور اب تھوڑی سی سنجیدہ اور المناک گفتگو میں اس پہ توجہ دلانا چاہوں گا. موت، اغوا، خوف و ہراس، روزمرہ کی ذلت، بھتتی کا شکار اور ریپ. اگر کوئی طبقہ مسلسل ان 5-6 برائیوں کا اور ایولز کا شکار ہے تو وہ ایک ہی طبقہ ہے، اور وہ ہے ٹرانسجینڈرز یا خواجہ سرا. اور بالخصوص ہمارے جنوبی ایشیا میں اس بات کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ اگر کسی خواجہ سرا کا ریپ ہو جائے، اس پہ تشدد ہو جائے، اس لیے کہ ہم تو ہیں انسان اور وہ ہیں نیم انسان، تو انسان نیم انسان کو کتنی پرواہ کریں گے، کیا کریں گے. یہ میرا اپنا ایک پیسمزم ہو سکتا ہے، یاسیت ہو سکتی ہے. یہ یاسیت یوں ہے کہ تازہ خبر سیالکوٹ سے جو آئی ہے اور سوشل میڈیا پہ خاصی وائرل ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا کو لٹا کے اس کی گردن پہ ایک شخص نے، ایک مرد نے پاؤں رکھا، اور دوسرا آدمی یا مرد اس خواجہ سرا کو بیلٹوں سے بری طرح سے مار رہا ہے. پھر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ریلیز ہو گئی، وائرل ہو گئی. میڈیا وائرل ہو گئی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی، اور اس نے 10 افراد کو گرفتار کر لیا. ان میں سے 5 پہ تشدد اور خواجہ سرا سے پیسے ہٹنے کے جرم میں
فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور DNA سیمپلز بھی ٹیسٹ کے لیے بھیجے جا چکے ہیں کہ اگر کوئی جنسی زیادتی تو ان لوگوں نے نہیں کی. یہ جو خواجہ سرا جس کی بیلٹوں سے پٹائی ہوئی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، ان آشنایا انہوں نے بھاگ کے اسلام آباد میں سفر نامی ایک NGO کے یہاں پناہ لی، اور سفر NGO جو ہے وہ خواجہ سراؤں کی ویلفیئر کے لیے ہی کام کرتی ہے. آج اسلام آباد پریس کلب کے باہر بھی خواجہ سراؤں نے آشنایا پہ ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. اس دوران سیالکوٹ کی ایک مقامی NGO ہے ٹرانس ایکشن، وہ بھی خواجہ سراؤں کے لیے کام کرتی ہے. انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے سوشل میڈیا پہ، جولی نام کے ایک خواجہ سرا ہے ان کی، جو کہ اس وقت جب کہ یہ ظلم ہو رہا تھا ان کی ساتھی کے ساتھ وہ اسی گھر میں موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ مشترکہ طور پہ چونکہ یہ کمیونٹی رہتی ہے، کوئی ایک گھر لے کے 8-10 رہتے ہیں ساتھ، تو وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے. بقول جولی کے یہ جو ملزم ہیں ان کا گروہ زبردستی گھر میں گھسا. انہوں نے آشنایا کو شدید جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، اور باقی جو لوگ تھے، باقی جو خواجہ سرا تھے اس گھر کے مکین کا سر مونڈ دیا، بال کاٹ دیے. جولی کا سر بھی مونڈ دیا گیا ہے. گروہ کا جو سرغنہ ہے اس کا نام ججا بتایا جا رہا ہے. ججا صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن ایک چینل کا رپورٹر ظاہر ہے کامیاب ہو گیا ان سے ساؤنڈ بائٹ لینے میں. اس ساؤنڈ بائٹ میں ججا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آشنایا سے ان کی دوستی تھی، اور ایک مخلص جیسے دوستی ہوتی ہے ویسی تھی، اور میں اسے برے راستوں پہ چلنے سے روکتا رہا، لیکن آشنایا نہیں رکی یا رکا. تو پھر میں نے نصیحت دلانے کے لیے اور اسے سبق سکھانے کے لیے ایک دوست کا فرض نبھاتے ہوئے اس کی پٹائی کی. دوست ہو تو ایسا. ٹھیک، ہاں. اس کے بعد پتہ نہیں آشنایا سدھری یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن ظلم بہرحال یہ ہے. یہ جو سب ہیومن سمجھنے کا کلچر ہے ہمارے ہاں، ہر دوسرے تیسرے مہینے اس طرح کی کہانی جو ہے ہمارے آتی رہتی ہے. مثلا مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے پچھلے مئی میں پشاور میں جو الشبا نام کا ایک کردار، ایک خواجہ سرا جس کو 8 گول ماری گئی، اس کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل لایا گیا، اور ایمرجنسی وارڈ میں ایک ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ صرف ڈانس کرتے ہو یا کچھ اور بھی کرتے ہو؟ کچھ اور کرتی ہو تو کتنا لیتی ہو؟ ہاں. اور بلڈ بینک کا جو ٹیکنیشین تھا اس نے کہا تمہیں ایڈز تو نہیں ہے. اور جو زنانہ وارڈ تھا یا مردانہ وارڈ، اس کے مریض، اس کا عملہ اور ان مریضوں کے وارث 4-5 خواجہ سرا اس کو لے کے گھومتے رہے کہ کہیں ایڈمٹ ہو جائے. مذاق اڑتا رہا، فقرے کسے جاتے رہے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے وارڈ میں تو کم از کم یہ نہیں آئے گی. تو مجبوراً ایک پرائیویٹ کمرے میں اسے داخل کرنا پڑا، اور 1 ہفتے بعد الشبا کا انتقال ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں اب نارمل ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ اب نارملٹی میرا خیال ہے کہ اب نارملٹی. اور آپ نے بھی بات کی نا کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ خبر آتی ہے، خبر ہر دوسرے تیسرے مہینے آتی ہے. ہوتے ہیں یہ اگر ہر دوسرے تیسرے دن نہیں تو ہر دن. اب یہ بھی جو قصہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے کتنے ہزاروں قصے ہوئے ہوں گے جو جن کی ویڈیو نہیں بنائی گئی. ہاں. جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اگر بنی بھی تو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں ہوئی، اور اگر اپلوڈ ہوئی تو وائرل نہیں ہوئی، اور اگر وائرل بھی ہوئی تو اس پر ایکشن نہیں لیا گیا. تو 4 لنکس ہو گئے نا، if this then that, if this then that, if this then that, if this then that. ان 4 لنکس کے بیچ میں کتنی ایسی سٹوریز آپ کا خیال ہے چھپ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ہماری نظروں سے ہٹ جاتی ہیں. بے تحاشا. میرے خیال میں یہ تو جیسے کہتے ہیں نا ہم ٹپ آف دی آئس برگ ہوتا ہے، ایک کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، سب میڈیا بھی تھوڑا بہت بول لیتا ہے، اس کے بعد ہم بھی بھلا دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ اکثر آپ دیکھیں جو ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے، یہ مطلب چلڈرن آف اے لیسر گاڈ کہا جاتا ہے نا. اور دیکھیں کسی بھی معاشرے کو آپ کس طرح پہچانتے ہو، اس کی پروگریس کو آپ کس طرح ناپتے ہو کہ وہ اپنے سب سے دبے ہوئے، سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہو. یہ ایک گیج ہوتی ہے. ہاں میرے خیال مہاتما گاندھی نے بھی ایسی کچھ بات کی تھی، لیکن انہوں نے بات کی تھی جانوروں نہیں. یہ بات کرنے کے لیے مہاتما گاندھی ہونا ضروری نہیں ہے. میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بات کی تھی جانوروں کے حوالے سے.
لیکن یہاں پہ بھی جانوروں والا سلوک ہی کیا جا رہا ہے نا، انفیکٹ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ٹرانسجینڈرز کا عالمی دن یقیناً کوئی نہ کوئی ہوتا ہوگا سر. آج ایک ای میل مجھے آئی ایک دوست سے، اعظم معراج، آپ بھی جانتے ہیں، تو ان کے کسی ایک جاننے والے نے ایک خط کا ترجمہ کیا جو ایک ٹرانسجینڈر نے لکھ کے دیا تھا. میرے خیال آپ کو بھی میں نے فارورڈ کیا تھا، اگر اس کے کچھ حصے آپ نہیں میرے پاس اس وقت جو ہے میں اسی میں الجھا رہا اس سیالکوٹ کے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے لیے نا ہسپتال، تعلیم، تحفظ، جن کو آپ بنیادی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمارے لیے یہ امپاسبل خواب ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے لیے تو ہم تو اتنے پہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں عزت سے کوئی دفنا ہی دے، اور ہمارے ساتھ یہ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے ایک 7 سال کے بچے کی چیخیں سنی ہیں جس کو گھسیٹ کر اپنے خاندان سے دور کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، کیونکہ وہ تیسری جنس کا ہے. ہمیں اپنے گروہوں کے یہاں ثبوت کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے باپ بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے ماں بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں کبھی اس دائرے میں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ کو ہنسانے کے لیے ہم ہیں، لیکن آپ کے کبھی کسی ناول یا کسی فلم پلے میں ہم مرکزی کردار نہیں بنیں گے. تو آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں، تھوڑا سا نیچے کر آ کے بھی دیکھیں، اینڈ سیدھا یہاں سے آ کے شہر کو دیکھو تو پھر آپ کو مجھے یاد ہے تم نے اور کبھی یہ بھی ذہن میں لائیں کہ آخر 90% جو بچے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں وہ گھروں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ ان کے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ تو رہتے ہیں، وہ کیوں بھاگ جاتے ہیں جبکہ وہ آپ ہی کا خون ہوتے ہیں؟ تو سوال آپ کو اپنے گریبان میں ہی مل جائے گا، کہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں. سر یہ وہ ایک ایسی ہے جس ہم نام نہاد شرم جسے کہتے ہیں نا، کہ جو کو آنر ہوتا ہے، کہ آنر آپ کا ظاہر ہے آپ کا بچہ ہے، وہ جیسا بھی ہے، آنر کے نام پہ ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں اور بس آنر کا نام اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. گھر سے باہر نکالنا تو بہت چھوٹی بات ہے. میں خیال ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد we'll be right back. ویلکم بیک. اور اب آپ کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتائیں گے جس کو سننے کے بعد تمام مسلم امہ کی امیاں ایک پیج پر آ جائیں گی. یہ کہانی ہے ترکی میں رہنے والی 63 سال کی شنیع غزل کے بارے میں. شنیع غزل نے ایک دن اپنی چپل اتار کی اپنے بیٹے کے اوپر پھینکی. 38 سال کا بچہ تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی ماں کے اوپر پرچہ کر دیا، اور اب شنیع غزل صاحبہ کو ہو سکتا ہے کہ 5 سال قید کی سزا مل جائے. اب پبلک پروسیکیوٹر نے اس کے اوپر مقدمہ چلایا. جب شنیع غزل سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ جی میں بیٹا میرے سے بہت بدتمیزی کر رہا تھا، تو میں نے اپنی پلاسٹک کی چپل، ابھی آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی، اتار کے اس کی طرف پھینکی. اس کو وہ لگی بھی نہیں. لیکن اگر مجھے کسی نے بتا دیا ہوتا کہ میرے چپل کو ایک ہتھیار سمجھا جاتا تو میں کبھی نہ پھینکتی، اور اگر اس کو لگ بھی گئی ہوتی یا کسی کو لگ بھی ہوتی تو اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا، وہ زخمی نہیں ہوتا. آخرکار میں ماں ہوں، اور کوئی ایسی ماں ہے جو جب غصے ہوتی ہے تو اپنی چپل اتار کے اپنے بچوں پہ نہیں پھینکتی. اور میرا خیال ہے کہ یار ہم سب پٹے ہیں، اور مطلب مجھے چپل سے کم مجھے ایموشنل مار زیادہ ملتی تھی کہ بس چھوڑو، کسی دن نہیں ہوگی تو تم کیا کرو گے. دفعات کیا لگائیں؟ ٹارچر کی لگائیں؟ سر میں تھنک اسالٹ ود اے ڈیڈلی ویپن ہوتا ہے، اسالٹ ود اے ڈیڈلی ویپن. اب جو شنیع صاحبہ کے جو وکیل ہیں حسن اوزان اور پاک، ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اگر یہ مقدمہ چیلنج نہیں ہوا تو ہر ماں اپنے بچے کو چپل مارنے سے پہلے ڈرے گی اور سوچے گی، اور اگر کمپلین فائل ہو جائے گی تو ان ماؤں کو 2 سے 5 سال کی سزا بھی مل سکتی ہے. بیٹا مقدمہ واپس لینے پہ تیار؟ ابھی تک کسی نے شاید مقدمہ واپس نہیں لیا، لیکن جو بھی ہے یار 38 سال کا ہے یار، ایک اگر کو چپل لگ بھی جاتی تو کیا ہو جاتا. بہت ہی بدتمیز بچہ ہے. یہ جب آپ خبر پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی یہ خبر مجھے یاد آئی تھی
کوئی قریبی شہر ہے یہ جہاں یہ خاتون رہتی ہیں, وہاں کی مائیں جمع ہوئی یس, اور انہوں نے جو ایک پتلا بنایا یس, اور اس پہ جو ہے یہ ہوا ہے مار کے فیتھیے, اپنا احتجاج. فیتھیے نام کا شہر ہے. ہاں. اچھا یہ احتجاج نہیں تھا, یہ تھا مدرز ڈے پر. اچھا ہاں, ایک باقاعدہ ایک گیدرنگ ہوئی ماؤں کی, اور وہاں پر وہی پتلے لگائے اور سب نے اپنی چپلیں اتار کر ان کو نشانہ بنایا. اب پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں یہ ہم پریکٹس نہیں کر رہی تھی, یہ اصل میں ہم مطلب جیسے شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے تو ہم اپنی بری عادتوں کو چپل مار رہے تھے. میرا خیال کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ پریکٹس ہی تھی. اچھا ترکی میں جوتوں اور چپلوں کے ساتھ ایک اور بھی ایک بڑی مہم چلی تھی 2014 میں, جب ایک ترکش اپوزیشن کی ایم پی ایلی نزلیاکا ایک بہت زوردار تقریر دے رہی تھی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, کیونکہ وہاں پر ایک ویمنز پروٹیکشن بل پاس ہونے والا تھا جس میں ان خواتین کے تحفظ کے لیے جو اپنے گھر کے اندر تشدد کا نشانہ بنتی ہیں, یعنی ڈومیسٹک وائلنس. ٹھیک ہے, تو وہ پہ بات کر رہی تھی کہ جی ان کو شیلٹرز میں رکھنا چاہیے, ان کا تحفظ کرنا چاہیے. تو جو بھی وہاں پہ مرد حضرات تھے اے کے پی پارٹی پہ, وہ ہنسنے لگ گئے, وہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہی تھی. تو انہوں نے ایلین بی بی نے اپنا جوتا اتارا اور کہا کہ یار قسم سے, خدا کی قسم, میں دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے جوتا اتار کے آپ پہ منہ پہ ماروں, لیکن پھر میں اپنے جوتے کی طرف دیکھتی ہوں اور میں آپ کی شکل کی طرف دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میرا جوتا آپ کی شکل سے 1000 گنا بہتر ہے. تو ترکش خواتین نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ ٹویٹر پر ایک مہم چل گئی گیلی یورتلیک کے نام سے, جو اس کو اگر آپ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے چپل آ رہی ہے. تو ساری خواتین نے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں, اپنی جوتوں کی تصویریں کریں کہ یار بندے دا پتر بن, نہیں تو یہ ہیل تیری سر میں آ رہی ہے. ویسے تو یہ بڑا بیوقوفی کا سوال ہے, لیکن پٹائی آپ کی بچپن میں آپ کو یاد ہے مجھے اماں کے ہاتھوں؟ مجھے زیادہ ایموشنل پٹائی ملتی تھی, اماں سے ایموشنل پٹائی ملتی تھی جو تھوڑی سی زیادہ پینفل ہوتی ہے. آپ تو میں تو پٹا ہوں گا اماں سے؟ ہاں. مجھے تو یاد ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, مطلب آئی ڈونٹ نو, جلدی سے بتا دو کیونکہ یہی تھا کہ میں ایک جگہ گیا, جیسے لے کے جاتے ہیں کہ میرا بیٹا تو کچھ نہیں کھاتا, اور آپ کے بھائی نے پھر وہاں ایسا کھایا, سب حیران رہ گئے کہ واقعی ابھی کچھ نہیں کھاتا. تو یہ واپس آیا تو میری والدہ نے بس ایک چمٹا گرم کر کے جو ہے میرے ابھی تک نشان ہے ٹانگ. اوکے, یہ تو ٹارچر ہے یار, یہ ایک الگ بات ہے یار, یہ ہم چپل سے بہت آگے چلے گئے. لیکن یار جب بھی چپل کی بات ہو تو یار ایک واقعہ میں سے کبھی نہیں بھولا جائے گا. یہ آپ کو یاد ہے اینٹی ایئر کرافٹ چپل؟ نہیں یاد آپ کو؟ جب عاشقان ممتاز قادری اسلام آباد گئے تھے تو ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ کلپ سامنے آیا تھا. ایک بار پھر وہ کلپ چلا دیں, مزہ آ جائے گا. تھینک یو. یہ دیکھیں, یہ آپ کی طرف مشل ہو گئی, اب آپ اس کو چپلیں مار رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ ہیلی کاپٹر بھاگ گیا, اور یہ آرمی کے ہیلی کاپٹر کو اب آپ نے گوڑ کے درد لگا کر اس ہیلی کاپٹر کو بھگا دیا, اور اب یہ دوسرا ہیلی کاپٹر یہ اوپر آیا ہے, اور یہ دیکھیں کیسے یہ دبدبا کے بھاگ رہا ہے. یہ آرمی کے ہیلی کاپٹر, یہ دیکھیں, اور یہ دیکھیں دبدبا کے بھاگ رہا, اور یہ آرمی کے ہیلی کاپٹر عوام اہل سنت نے آرمی کے ہیلی کاپٹر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ دیکھیں عوام اہل سنت ہیلی کاپٹر بھاگ گیا. اچھا آپ رہ گئے, اماں کا چپل مارنا اور اس ہیلی کاپٹر کے چپل مارنے میں زمین آسمان. چپل ہوتی ہے آپ, اچھا جیسے کہ شیخ ہوتا ہے. میں ذرا ان کا اعتراف ہے, سال بھر میری پٹائی نہیں ہوتی تھی, اماں اپنا غصہ پیتی رہتی تھی. کسی ایک دن سوکھے گنے سے اور پٹائی ہوتی تھی طبیعت کے ساتھ, اور پھر سال بھر کے لیے وہ کافی رہتی تھی. لیکن اس پٹائی کے بعد جو پیار ہوتا ہے وہ جو ہے اس پٹائی کو, ویسے اس کو اسٹاک ہوم سنڈروم بولتے ہیں ویسے, مطلب مائنڈ نہ کریں. لیکن اینی وے چلیں آج کے لیے اتنا ہی. اس کے بعد سے پٹائی سے نہیں پیار سے ڈر لگتا. چلیں آپ ہی پھر شو کو اینڈ کرتے ہیں. اب شو اینڈ ہو گیا, میرے جملے پہ ختم ہو گیا, اس کے بعد کیا بات کریں گے؟ دنیا ہی ختم ہو گئی یہاں پہ. کل تک کے لیے خدا حافظ.